السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک سال مجھے ایسا خوف اور خطرہ پیش آیا کہ میں حیران رہ گیا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ فرماتے ہیں کہ اسی خوف اور ہراس کے عالم میں میں مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا، اور روانہ اس طرح ہوا، سفر اس طرح شروع کیا کہ پاس میں نہ کوئی سواری تھی اور نہ راستے کا خرچ۔ اسی طرح 3 دن تک فرماتے ہیں کہ میں چلتا رہا، اور جب چوتھا دن آیا تو مجھے گرمی اور پیاس نے اتنا تنگ کیا کہ مجھے اپنی ہلاکت کا خوف لاحق ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ راستے میں کوئی ایسا درخت بھی نہ تھا جس کے سائے میں بیٹھتا۔ فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں میں قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا تاکہ اگر مروں تو قبلہ کی طرف میرا منہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ بیٹھنے کے بعد نیند آ گئی اور میں بیٹھا بیٹھا ہی سو گیا۔ پھر خواب میں نے ایک نورانی شکل والے شخص کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھ سے کہنے لگے کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ میں نے اپنا ہاتھ ان بزرگ کی طرف، ان نورانی شکل والے آنے والے حضرت کی طرف بڑھایا تو انہوں نے مصافحہ کیا اور فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو کہ تم عن قریب مکہ معظمہ پہنچ جاؤ گے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے کہا کہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرو گے۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ بولے کہ میں خضر ہوں۔ میں نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو وہ بولے کہ مجھ سے یہ دعا سیکھ لو اور اسے 3 مرتبہ پڑھو، یا لطیفاً بخلقہ، یا علیماً بخلقہ، یا خبیراً بخلقہ، الطف بی باللطف یا علیم یا خبیر۔ فرمایا کہ لو یہ ہماری جانب سے ہمیشہ کے لیے تمہارے واسطے ایک تحفہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دعا ان بزرگ کو بتائی اور فرمایا کہ یہ ہماری جانب سے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی خطرہ پیش آئے یا کوئی تکلیف لاحق ہو تو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا کرو، انشاءاللہ وہ تکلیف دور ہو جائے گی اور خطرہ ٹل جائے گا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے میں مجھے کسی نے جگایا۔ فرماتے ہیں کہ میری جب آنکھ کھلی تو ایک شخص نے جو اونٹ پر سوار تھا مجھے جگایا۔ میں نے جاگنے کے بعد دیکھا کہ کسی نے مجھے جگایا، اور جس نے جگایا وہ شخص ایک اونٹ پر سوار تھا۔ وہ شخص مجھ سے پوچھنے لگا کہ میرا لڑکا اس شکل و صورت کا گم ہو گیا ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ میں نے نہیں دیکھا ہے، اور پھر اصل واقعہ ان سے پوچھا کہ کس طرح سے تمہارا لڑکا کھویا؟ تو وہ شخص بولا کہ ہم دونوں باپ بیٹا حج کو جا رہے ہیں، راستے میں ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں اور میں اس کی تلاش میں ہوں۔ پھر اس آنے والے شخص نے پوچھا کہ تم کہاں جاؤ گے؟ اس اونٹ والے شخص نے ان بزرگ سے پوچھا کہ تم کہاں جاؤ گے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے اپنا اونٹ بٹھایا۔ اس آنے والے شخص نے، جس نے جگایا، اس کا لڑکا گم ہو گیا تھا، اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کھانے کو اس نے روٹی دی اور پینے کو پانی دیا، اور پھر اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اور پھر وہاں سے ہم آگے بڑھے۔ تھوڑی ہی دیر چلنے کے بعد ایک قافلہ نظر آیا۔ اس قافلے میں جب ہم پہنچے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ قافلے میں جب ہم پہنچے تو اس شخص کا گما ہوا لڑکا اس قافلہ میں مل گیا، اور ہم اسی قافلہ کے ساتھ باخیریت مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکہ معظمہ میں ایک شخص ملا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مکہ شریف پہنچے تو مکہ شریف میں مجھے ایک شخص ملا جس نے مجھے ایک تھیلی نظر پیش کی جس میں بہت سے روپیے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مجھے واپسی کے لیے زاد راہ بھی عطا فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں مدینہ منورہ بھی حاضر ہوا اور با اطمینان گھر واپس آیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا وہ خطرہ بھی دور ہو چکا تھا جو اپنے گھر سے چلنے کے وقت مجھے اپنے گھر کے پاس میں جو خطرہ مجھے لگ رہا تھا، وہ حیرانی، وہ پریشانی کی حالت اب یہاں نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کی صحبت میں رہنے کی، نیکوں کے نصیحت بھرے واقعات سننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ مشکل کے وقت، خوف کے وقت جب اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے ذریعہ سے مدد فرماتا ہے، جیسے کہ ان بزرگ کی حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعہ سے مدد فرمائی اور ایک شخص کے ذریعہ سے اسے کھانا بھی کھلوایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی تکلیف یا خوف کے وقت حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ بڑا ہی زود اثر اور مفید ہے، لہٰذا یہ وظیفہ ہمیں بھی یاد کر لینا چاہیے۔ آپ حضرات بھی اسے یاد کریں اور مشکل اور پریشانی کے وقت اس کو پڑھا کریں۔ 3 بار پڑھنے کی یہ دعا ہے، ایک بار اس دعا کو پھر سنیں، میں بتاتا ہوں۔ یا لطیفاً بخلقہ یا علیماً بخلقہ یا خبیراً بخلقہ الطف بی باللطف یا علیم یا خبیر۔ یہ دعا کو آپ حضرات بھی یاد کر لیں۔ کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی خوف یا کوئی صدمہ ہو، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیں تو حضرت خضر علیہ السلام کی یہ بتائی ہوئی دعا کے ذریعہ، اس کے وسیلے سے، اس کے پڑھنے کے ذریعہ سے، عمل میں لانے سے وہ مشکل آپ حضرات کی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اس کی پریشانی ضرور دور ہوگی۔ اور عقیدہ اور اطمینان رکھیں، اپنا عقیدہ درست کریں۔ آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔